انسان اپنی خواہشات اور تمناؤں کے لیے ہر ممکن کوشش کر لیتا ہے، یہاں تک کہ من پسند چیزوں کے حصول کی بے قراری اسے تہجد کے بے حساب سجدوں تک لے جاتی ہے، مگر کوئی چارہ گیری ممکن دکھائی نہیں دیتی۔ تو یاد رکھنا کہ انسانی عقل ہر چیز کو اپنی طاقت کے مطابق جانتی ہے، اس لیے ممکن اور ناممکن کے گمان رکھتی ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ تمہاری بے شمار دعاؤں کا جواب کیوں نہیں دے رہا، تو ان دو باتوں کو ضرور جان لو۔ دیکھو، اگر تم ذرا غور کرو تو دنیاوی فائدے ہوں یا نقصان، دونوں ہی کے تقاضے تمہیں دو مختلف سمتوں میں کھینچیں گے۔ بلا شبہ غلط اور صحیح کے اس سفر میں تم اپنے اختیار اور طاقتوں سے جس جانب بھی چاہو گے کھینچتے چلے جاؤ گے، مگر یاد رکھو کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تمہیں زبردستی کسی سمت میں دھکیل دے۔ خوب جان رکھو کہ اس رحمان کے وعدے ہوں یا وعیدیں، ہر بات جو کی تو سچ نکلتی ہے، جبکہ شیطان کے دلائے بھروسے ہمیشہ ہی جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ وہ تو تمہیں خوشنما جال کے فریب میں پھنساتا ہی اسی لیے ہے کہ تم اس رحمان کی رحیمی کے ہر فیض سے بے فیض کر دیے جاؤ، اور خالی ہاتھوں کی یہ بے بسی تمہیں مایوسی کی گہرائیوں کے ان گڈھوں میں گرا دے جہاں تمہیں کچھ دکھائی نہ دے۔ قرآن کی ایک آیت تم پر حقیقت کے وہ دریچے کھول رہی ہے جنہیں تم اپنی نادانی میں قفل لگا بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے فرماتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو ایک حق کے ساتھ قائم کیا، اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے تم سے کیے تھے ان میں کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دوں، اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ بخاری مسلم کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تم لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے، مگر پروانے ہیں کہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں جل جانے کے لیے۔ یہ پروانے ہیں کہ اس کی ایک نہیں چلنے دیتے۔ ایسا ہی حال میرا ہے کہ میں تمہیں دامن پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، اور تم ہو کہ آگ میں گرتے پڑتے ہو۔ اگر تم روح کی دائمی راحتوں کو پانا چاہتے ہو نا، تو اسے اللہ کی رضا میں تحلیل کر دو۔ جانتے ہو اللہ کو بڑا پیار آتا ہے اس سجدے میں گرے سر پر جو اپنی بھیگی آواز میں حسبی اللہ کہتا ہے۔ پتہ ہے یقین اور توکل کا یہ اظہار تمہاری تمام زمینی مشکلوں کو رائی کے دانے کے برابر کر کے زمین و آسمان کی بہترین عطائیں تمہارا مقدر کر دیتا ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے یا تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا، تو سنو، وہ مہربان تمہاری آنکھ سے گرے ہر آنسو کا حساب رکھتا ہے۔ وہ صاحب کمال اور مشکل کشا کئی نامکمل حسرتوں کی ڈوریوں میں الجھا کر تمہیں اپنے قریب لاتا ہی اس لیے ہے کہ جب تم اس ناپیدا کنار دنیا میں ڈوبنے لگو، یا تمہاری زندگی کی کشتی ہچکولے کھاتی ہوئی تباہی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف ڈھلکنے لگے، تو تم اس وقت اپنی خوشگمانیوں کے رابطے اللہ سے جوڑ کر اس کی محبت میں ڈوب جاتے ہو۔ یاد رکھنا، زمین پر جنت کا ایک ہی راستہ ہے،
اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ قرآن خود کہتا ہے، اور وہی تو ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے تمہاری مدد کی، اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کے دل نہ جڑ سکتے، مگر وہ اللہ ہی ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ دیے۔ یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے جو خدا تم پر زندگی کے اسباب و وسائل کا بے حساب فیضان کر رہا ہو، جو تمہارے قصوروں کے باوجود تمہیں بار بار بخشتا ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم کچھ مانگو اور وہ تمہیں عطا نہ کرے؟ میرا رب تو خود تم سے فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان، جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا؟ تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا اور حیران و سرگرداں پھر رہا ہو؟ یاد رکھو اللہ کے جو وعدے اہل ایمان کے لیے ہیں وہ انہیں پہنچ کر ہی رہتے ہیں، اگرچہ کچھ وقت لگے، مگر تم بس اتنا یاد رکھو کہ جو اللہ سے گفتگو کے سلیقے جانتے ہیں تو وہ مہربان ان کی ٹوٹی امیدوں کے تانے بانے پھر سے جوڑ کر ان کی زندگی کے کرینے ہی بدل دیتا ہے۔ اور وہ وقت دور نہیں جب تمہارے رب کی عطا اور بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کس نے کہا کہ اللہ دعاؤں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ اتنے ذکر و اذکار کے باوجود بھی کن نہیں فرماتا؟ کس نے کہا وہ تہجد میں بار بار مانگی دعائیں بھی پوری نہیں کرتا؟ وہ پوچھتے ہیں کیا اللہ ہم سے ناراض ہے جو ہماری نہیں سنتا؟ تم ایک بار اپنے دل سے یہ بات خود پوچھو، کچھ تو ضرور خاص ہے جو اللہ تمہیں یہاں تک لایا ہے اتنے درد سے گزار کر، اس میں کوئی بڑا اجر ضرور ہوگا۔ سنو، اللہ تعالیٰ خود تم سے فرما رہا ہے، لوگوں جو کچھ بھی تم کرتے ہو ان سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں، اور کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تمہارے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو۔ یاد رکھو یہ بات کہ اللہ تم سے کچھ نہیں چھینتا، وہ صرف تمہیں آزما رہا ہے۔ جان لو صرف ایک کن کی بدولت وہ تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے، وہ بس تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی رحمت سے مایوس تو نہیں، وہ ایک چیز چھیننے پر ناشکرا تو نہیں۔ اس بات کی بڑی مضبوط دلیل ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ دیں اور پھر وہ رحمت اس سے چھین لیں تو بے شک وہ بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے اور تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا، تو یاد رکھو کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ڈھیل دیتا ہے اور اسے اپنی یاد سے ہی غافل کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی فکر اللہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھٹکتا پھرے، اور جس وادی میں مرے اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ کیا تم نے دیکھا جو اللہ کو بھول گیا
تو اللہ نے اسے اپنا آپ ہی بلا دیا۔ تم تو وہ خوش نصیب ہو جو اللہ کے در پر چل کر آئے ہو، اور جب تم تڑپ کر پکارتے ہو کہ اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو اللہ فرماتا ہے بے شک میں جانتا ہوں جو بات تم پکار کر کہو، اور جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ اور اگر تم تھک چکے ہو تو اس آیت کو یاد کر لینا۔ تمہارا رب فرماتا ہے اور دیکھو بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ جانتے ہو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے دو خصوصیات ہوتی ہیں جن کا ذکر اللہ خود کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اور دوسرا نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے۔ اس رب کی یہ شان ہی نہیں کہ جو چیز تمہارے لیے بہتر ہو اسے وہ تم سے دور کر دے، اور تمہیں کیا معلوم وہ چیز تمہارے لیے ضروری تھی یا نقصان دہ۔ ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب ایک آواز پہ آ جائے گا، اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف لانا ہوگا، تبھی وہ ہمیں زندگی کی ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں۔ ٹھوکر پہ ٹھوکر اور بار بار گرنا، یہ چوٹیں پھر اللہ تک لے کر جاتی ہیں، اور لے جائیں بھی کیوں نہ، اس کی دسترس میں ہی تو بس ہر زخم کا مرہم ہے۔ جب انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ سب دیکھتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو وہ خاموشی کی آخری سیڑھی پر پہنچ جاتا ہے، جہاں کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہتا، جہاں دل شکایتیں نہیں کرتا۔ تڑپتا تو بہت ہے مگر آہیں نہیں بھرتا، کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری باتیں اور ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اس لمحے کی تکلیف اور اذیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور لوگوں سے تو ویسے بھی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ انسان عیبوں کو چھپانے کے معاملے میں کچا اور عیاں کرنے کے معاملے میں بہت پکا ہوتا ہے۔ یہ بس اللہ ہی ہے جو پردہ رکھتا ہے۔ شکر کیا کریں کہ انسان خدا نہیں ہے، ورنہ یہ کائنات رہتی اور نہ کوئی انسان رہتا۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر، اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھو ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم بھی کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی ہمارا آخری اور واحد مددگار۔ ہزاروں خیر خواہ ہوں، ہزاروں دوست ہوں، ان گنت لوگوں سے بھری محفل ہو، یا پھر لاکھوں لوگوں کا قافلہ ہو، زندگی کے کچھ مرحلے انسان کو تنہا ہی اللہ کے ساتھ طے کرنے پڑتے ہیں۔
اور جب ہم ان مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو قدموں کی آہٹ اتنی خاموش ہوتی ہے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو بھی علم نہیں ہوتا۔ ہم سبھی اپنے اندر بہت سی ایسی چیزوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں جس کا ذکر ہم کسی اور کے ساتھ تو دور کی بات ہے، خود کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سب جانتا ہے، جو ہم کہتے ہیں اور جو کہہ نہیں پاتے۔ کتنے بزدل ہیں نا ہم، جس کو یاد رکھنا ہو اسی کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں بس اپنی پڑی ہے۔ ہم سے زیادہ بد نصیب کیا کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں خود آواز دے کر اپنی جانب بلاتا ہے اور ہم اس کی آواز ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی محبت کی بے ادبی کر کے عارضی محبتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ خالق ہو کر اپنے ان گنت بندوں میں سے ہمیں یاد رکھتا ہے اور ہم اس ایک رب کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ نہ ہم پہلے جیسے رہے، نہ حالات سنبھل سکے۔ ہم دعا کرنے کے بعد بھی قبول نہ ہونے کے وسوسوں میں رہتے ہیں۔ جو اب تک مل نہ سکا ضروری نہیں کہ وہ کبھی بھی نہیں ملے گا۔ جو دعا اب تک قبول نہیں ہوئی ضروری نہیں کہ اب وہ کبھی قبول ہی نہیں ہوگی۔ کیا تم پڑھتے نہیں؟ قرآن میں ہمارا رب فرماتا ہے، بھول گئے وہ وقت اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں تو بچا لیا اور تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعونیوں کو ڈبا دیا۔ کیسے اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نواز دیا۔ کیسے اللہ نے حضرت مریم کو نکاح کے بغیر بیٹے کی بشارت دی، جو ماں کی گود میں رہ کر لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اور جب حضرت مریم نے فرمایا کہ یا رب، مجھے تو کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، تو غیب سے آواز آئی کہ تیرا رب جو چاہتا ہے اس کو کہہ دیتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا تعلق جو اللہ اور انسان کے درمیان قائم ہوا وہ محبت کا تھا، اور محبت کا ہے اور محبت کا ہی رہے گا۔ انسان کو یہ مان کہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اور اللہ کو یہ مان کہ میرا بندہ یقین رکھے گا مجھ پر۔ ہم تو شاید اس کا مان سلامت نہیں رکھ سکے، مگر حیرت ہے اس کی محبت میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ کئی نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے، اور جانتے ہو یقین کیا ہے کہ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے۔ جب اللہ کسی چیز کو دور کر دے تو اس سے دور رہا جائے، جو وہ ہتھیلی پر رکھ دے تو اس کو دل میں بسا لیا جائے، اور اپنے تمام فیصلوں پر اس کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے، اس سے محبت کی جائے۔ جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے اسے پھر مڑ کر کبھی نہ دیکھا جائے۔ کائنات کی تمام تکالیف ایک طرف اور اللہ سے دور ہو جانے کا دکھ ایک طرف، تو کیا اس سے جدا ہو کر رات کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا اللہ کو ناراض کر کے سکون مل سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی انسان کا سکون اپنے ذکر میں نہ چھپاتا، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی سجدہ نہ بناتا، اگر ایسا ہوتا تو انسان کا وجود کبھی بھی اللہ کے بغیر اتنا بے معنی اور خالی نہ ہوتا۔ رونا، غم کرنا، سسکتے رہنا، رات بھر نہ سونا، یہ سب انسان کی فطرت کا حصہ ہیں، اور رونا حق ہے تمہارا۔ اگر رونا چاہتے ہو تو جی بھر کر رو لو، اتنا رو لو کہ یہ سارے کا سارا قرب آنکھوں کے راستے سے باہر آ جائے۔ نیند نہیں آتی، رات بھر جاگ لو، خدا سے باتیں کر لو،
اور اتنی باتیں کر لو کہ سارے سوالات، سارے الفاظ ختم ہو جائیں۔ یہ جو بھی غم، جو بھی پریشانی تمہیں تنگ کرتی ہے، اسے ایک ہی دفعہ باہر نکال دو۔ اسے اپنے اندر ہی دبا کر اپنی روح کا حصہ مت بناؤ۔ پھر خود سے اور اللہ سے وعدہ کرو کہ جس چیز کے لیے آج روئے ہو اس کے لیے پھر کبھی نہیں رو گے۔ جس چیز کی وجہ سے تم رات بھر سوئے نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے۔ جس چیز کی وجہ سے تم لمحہ با لمحہ تڑپتے ہو، اس کی وجہ سے واپس کبھی نہیں جاؤ گے، اس کی طرف واپس کبھی نہیں جاؤ گے۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ ہر چیز میں اللہ کی رضا ہے، عطا میں بھی اور قضا میں بھی۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب اللہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے اور نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو۔ اگر کچھ دینے میں دیر ہو رہی ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں جب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے اور راضی ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، تمہاری زندگی کا بیسٹ پلانر صرف اللہ ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز کب اور کیسے دینی ہے۔ وہ خود اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہارا ذکر و اذکار کا سلسلہ دراز ہونے کے باوجود بھی اب تک تمہاری دعاؤں کا جواب کیوں نہیں آ رہا، تو سنو، اللہ تمہیں خود جواب دے رہا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت تک گزرتے چلے جانا ہے۔ اگر آج تم اپنی خزاں بھری زندگی میں بہار کے منتظر ہو تو یاد رکھو کہ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے بھی وہیں سے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ جانتے ہو، جب تمہاری آرزوئیں اور تمنائیں تمہیں رات کی تنہائیوں میں اس مہربان رب کے آگے سجدہ ریز کر دیتی ہیں اور قبولیت کے منتظر ہاتھ اسے منانے کے لیے بار بار اٹھ رہے ہوتے ہیں، تو جان لو کہ رب سے آشنائی کا یہ سفر تمہیں اپنی ذات سے باہر نکال کر تمہارے دل کو بصیرت کا وہ نور عطا کرتا ہے جو تمہاری تاریک راہوں کو روشن کر کے تمہیں اللہ کا پسندیدہ بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے اپنا برگزیدہ بنا لیا۔ یاد رکھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو، تو کبھی خود کو اکیلا اور کمزور مت سمجھنا، بلکہ یقین اور توکل کی ڈور کو تھامے رکھنا۔ میرے دل کی شکستگی تمہارے ایمان کو متزلزل کر سکتی ہے،
جانتے ہو اس نے تمہاری دعاؤں کے جواب ابھی خود تک محدود کر رکھے ہیں، اور یہ دیری کا سفر ہی تمہیں کن کی بہترین منزلوں تک پہنچانے کا سبب بنے گا۔ قرآن کہتا ہے، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ جلد ہی وہ مقام آنے والا ہے جب وہ مہربان تمہاری مانگی ہر چیز سے تمہیں نواز دے گا۔ عنقریب وہ تمہارے ہر سوال کے جواب میں اپنی رحمت کی ایسی ٹھنڈی اور پرکیف ہوائیں چلائے گا جو تمہاری زندگی کو بیش بہا سکون اور راحت سے بھر دیں گی۔ بعض دفعہ کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو سیدھا دل پر گرتے ہیں۔ ہمارا دل ٹوٹ کر خود سے ہی سوالات شروع کر دیتا ہے، کیا اللہ مجھے بھول چکا ہے؟ جو اس کی رحمت کے دروازے ہم پر بند ہو گئے ہیں؟ تو سنو، اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولا تھا، تم اللہ کو بھول گئے تھے۔ تم اللہ کو بھول گئے تھے۔ تم جانتے ہو میرا رب کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر ہاں وہ سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ تم ایک بار اس کے بھی تو ہو کر دیکھو، وہ ساری دنیا کو تمہارا نہ کر دے تو کہنا، وہ تمہاری کہانی کے ایک ایک صفحے پر معجزات کی مہر نہ لگا دے تو کہنا۔ تمہارا رب قرآن میں خود گواہی دے رہا ہے، میں مانگنے والے کو صلہ دے کر رہتا ہوں۔ تم مجھے بھی تو دل سے مانگو تو صحیح۔ تم جانتے ہو اللہ کہانی کا خوبصورت موڑ کب دیتا ہے؟ جو پہاڑ جیسا صبر کرتا ہے، اللہ اس شخص کے لیے سمندر جتنا اجر لکھ دیتا ہے۔ تم اپنے پاس اس بات کو لکھ لو کہ تم جتنی بار اللہ سے دعا مانگتے ہو نا، اللہ اتنی بار تمہارے لیے راستے بنا رہا ہوتا ہے۔ تم جتنی بار صبر کرتے ہو، اللہ اتنی بار معجزات کے راستے تمہاری زندگی میں لکھ رہا ہوتا ہے۔ تم اپنی دعا کی قبولیت کا یوں یقین رکھو جیسے رات کے بعد سورج طلوع ہونے کا یقین رکھتے ہو۔ تم جانتے ہو تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، بلکہ تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں بے شمار توکل اور دعائیں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ کسی بھی ٹوٹے دل کو ضائع جانے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں تم سے کہہ رہا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تکلیف میں ہیں، میں دکھوں کا ہر دروازہ بند کر کے اپنی رحمت سے نواز دوں گا۔ یہ صرف وقتی ایک آزمائش ہے جو تمہارے لیے کن کے معجزات سنبھال کر بیٹھی ہیں۔ تم جانتے ہو قبولیت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ دعا مانگتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جانا اور بار بار ایک ہی دعا کو مانگنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سنو، وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تو وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ڈالتا ہے جسے اللہ نے تمہاری دعاؤں میں شامل کیا ہے۔ اللہ اسے تمہاری زندگی میں بھی شامل کر دے گا۔ جب آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے تو ہر غم، تکلیف اور دکھ مٹا دیا جاتا ہے، اور جب تمہاری زندگی کو معجزات سے بھرنا چاہتا ہے وہ تبھی تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے۔ تمہیں اپنی زندگی میں وہ لاکھوں معجزے دکھائے گا، بس تمہیں اپنے رب پر کامل یقین رکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
3 کام اللہ کو بے انتہا پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا، اور کسی کے گناہ پر پردہ پوشی کرنا۔ یہ وہ اعلیٰ صفات ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے اقتدار اعلیٰ سے تمہاری پسندیدہ چیزیں دگنی رفتار سے تم تک پہنچاتا ہے۔ جانتے ہو پسندیدہ عطائیں کن لوگوں کا مقدر بنتی ہیں؟ کہ جب تم اپنی زندگی میں آئی کسی تکلیف اور دکھ پر اس کے ابتدائی مرحلے پر صبر کر لیتے ہو، اور اس تکلیف پر شکوے کے بجائے تم اس وقت بھی چہرے پر مسکان رکھتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو جان لو اللہ کے حیرت انگیز معجزات بھی تمہارا منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور آپ ایسے صابرین کو خوشخبری سنا دیجیے کہ جن پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی ملک ہیں اور ہم سب اسی کے پاس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی۔ اور یہی وہ 4 چیزیں ہیں جو تمہاری من پسند چیزوں کو بہت جلد تمہارے نصیب میں لکھوا دیتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے رویوں پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یہ لوگ صبر کرنے والے راست باز ہیں۔ مطمئن رہنا، عنقریب اللہ کی رحمت کی پرجوش عطائیں دگنی رفتار سے تم تک پہنچنے والی ہیں، جو تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں کے پھولوں سے بھر دیں گی۔ انشاءاللہ